ناظرین، دینی مدارس کا ہندوستان میں کردار نہایت اہم ہے۔ ہندوستان کی معروف علمی و تعلیمی شخصیت سید حامد مدارس کے اس کردار اور ان کے امتیازی پہلو کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدارس کی معنویت اکہری نہیں دوہری ہے۔ اخلاقی اقدار اور کردار اور شخصیت کے نشو و نما کے علاوہ دینی مدارس مسلمانوں کے انفرادیت، ان کی علیحدہ شخصیت کا بھی تحفظ کرتے ہیں۔ تصور کیجئے، خدا نخواستہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارا علیحدہ وجود ہی باقی نہ رہتا۔ امام میسر ہوتے نہ مؤذن، نہ مذہب کی شرح کرنے والے، نہ محض سے لحد تک کے سفر کو بندگی، یکسوئی اور ترتیب کے ساتھ طے کرانے والے، ہم باہم آہنگی اور یکرنگی سے محروم ہو جاتے، بکھر جاتے، ضم ہو جاتے۔ مدارس کا وجود ہماری انفرادیت اور تشخص کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمیں بے سمتی اور بے حسی سے بچاتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے علاوہ ہمیں آخرت کی زندگی سے بھی عہدہ برآ ہونا ہے۔ ہمیں حرص و ہوس کا راستہ روکنا ہے، برائیوں کو خود سے بھی دور کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو بعد میں چل کر دیوبند کے قیام کے بعد اس کے نظام تعلیم کی بنیاد بنا۔ اگرچہ جیسا کہ سلمان پھلواری کی رائے ہم پیش کر چکے کہ یہ نظام ملا نظام الدین کے پیش کردہ نظام سے خاصا مختلف تھا، مگر اسے ملا نظام الدین کے نصاب کی توسیعی شکل قرار دینا شاید غلط نہ ہو۔ ان دونوں نصابوں کا تقابل ایک الگ موضوع ہے جس سے ہم یہاں احتراز کرتے ہیں۔ قیام دیوبند سے کوئی 100 برس قبل شاہ عالم ثانی نے انگریزوں سے معاہدہ کیا۔ ہندوستان میں مدارس کی تاریخ سے بھی اس معاہدے کا گہرا تعلق ہے۔ اس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ سیاسی اقتدار دستوری اور آئینی طور پر مسلمانوں کا رہے گا، شریعت کی بالادستی ہوگی، عدالتیں قانون شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گی اور فقہ حنفی کے ماہرین قاضی مقرر کیے جائیں گے جو فقہ حنفی کے مطابق عدالتوں میں مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ یہ تحریری معاہدہ باقاعدہ 1861 اور 62 میں ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ادارے موجود تھے، مسلمانوں کی تعلیمی روایات پہلی کی طرح جاری رہیں، اس لیے کہ معاشرے میں جب تک کسی چیز کی امید اور طلب و رصد نہ ہو تو اس وقت تک وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، جب معاشرے میں ایک چیز کا چلن ہو جائے تو معاشرے میں خود بخود وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہ طلب کا ایک عام اصول ہے، لیکن انگریزوں نے اس معاہدے کو نظر انداز کیا اور 1857 میں انہوں نے انگریزی قانون کو مکمل طور پر نافذ کر دیا۔ سرکاری زبان فارسی اور عربی کو ختم کر کے انگریزی قائم کر دی، مسلمانوں کے اوقاف ختم کر دیے اور انگریزی قوانین ایک ایک کر کے نافذ کرنا شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان تعلیمی اداروں سے پیدا ہونے والے جو ماہرین اور فاضلین تھے، ان کو معاشرے میں کوئی جگہ نہ مل سکی۔ جو تعلیمی اداروں کو امداد دینے والے اوقاف تھے وہ ختم ہو گئے، اور چونکہ مسلمانوں کی جاگیریں اور جائیدادیں انگریز نے قبض کر لی تھیں، اس لیے مزید مسلمان ادارے کو مدد دینے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ یہ صورتحال 1857 سے لے کر 1947 تک جاری رہی۔ ناظرین، مسلم معاشرے خصوصاً اس وقت کے علماء نے صورتحال کا ادراک کر کے جو فیصلے کیے، ان فیصلوں نے دور رس نتائج دیے۔ قیام دیوبند سے شروع ہونے والے علم و فضل اور درس و تدریس کی یہ تحریک کس قدر تیزی سے برگ اور بار لائی، اس کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے فوراً بعد نہایت تیزی سے پورے خطے میں دیوبند کے طرز کے مدارس قائم ہونا شروع ہوئے۔ چنانچہ درج ذیل صورت سے صورتحال کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند 1866، مظاہر العلوم سہارنپور 1866، مدرسہ باقیۃ الصالحات تامل ناڈو 1883، جامعہ مظہر العلوم بنارس 1893، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ 1894، مدرسہ امینیہ دہلی 1897، جامعہ عربیہ حیات العلوم مبارک پور 1899، دارالعلوم خلیلیہ نظامیہ ٹونک 1899، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ 1909 اور جامعہ دارالسلام عمر آباد 1924 میں معرض وجود میں آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ لارڈ مکالے کی تحریک کا یہ عملی جواب تھا اور ہر طرح سے کامیاب جواب۔ 1834 میں برطانیہ کا مشہور مدبر لارڈ مکالے لندن سے ہندوستان آیا۔
اس وقت یہاں برٹش اقتدار قائم ہو چکا تھا۔ لارڈ مکالے نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک تعلیمی اسکیم بنائی۔ اس اسکیم کی بنیاد پر اس کے بعد ہندوستان میں وہ نظام تعلیم جاری ہوا جس کو انگریزی نظام تعلیم کہا جا سکتا ہے۔ اس تعلیمی نظام کو جس مقصد کے تحت بنایا گیا تھا وہ خود لارڈ مکالے کے الفاظ میں یہ تھا تاکہ یہاں ایک ایسی نسل اٹھے جو پیدائشی اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن فکر کے اعتبار سے انگریز ہو۔ یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ مدارس دینیہ کی تحریک اصلاً چیلنج کے جواب کے طور پر ظہور میں آئی۔ علماء کی اس تعلیمی اسکیم کا نشانہ لارڈ مکالے کے مذکورہ بیان کی روشنی میں بتایا جائے تو وہ غالباً یہ ہوگا تاکہ یہاں ایک ایسی نسل اٹھے جو پیدائش کے اعتبار سے ہندوستانی اور اپنے فکر اور خیال کے اعتبار سے مسلمان ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لارڈ مکالے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا اور علماء ہند کا منصوبہ اللہ کی توفیق سے کامیاب رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان اپنی دینی شناخت کے ساتھ پوری طرح موجود ہیں۔ مغربی تہذیب کا طوفان مسلمانوں کی ملی شناخت کو مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یہ زیادہ تر انہی مدارس کا کارنامہ ہے جن کو علماء نے اپنی قربانیوں سے قائم کیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ اس خطے میں مسلمانوں کو اپنی بقا کی جد و جہد درپیش تھی اور خالص اسلامی علوم اور مسلسل روایات، تہذیب اور ثقافت کا تحفظ پیش نظر تھا۔ اس وقت دراصل ہدف یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں مسلمانوں کی دینی زندگی کے کم از کم سے تقاضے برقرار رکھے جائیں، کم از کم وہ بیج موجود رہے، وہ گملہ رکھا رہے جس سے گلستان بعد میں تیار ہو سکے۔ گلستان تو اجاڑ دیا، درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا، ان کے بیج کہیں کہیں موجود تھے، وہ چھوٹے چھوٹے گملے بنا کے محفوظ کر لیے گئے۔ یہ صورت تھی دیوبند کے قیام کی، لیکن اللہ نے برکت دی۔ اخلاص میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، جو کام اخلاص سے کیا جائے اس کو بقا ہوتی ہے۔ اس کام کو بقا رہی اور انگریز کے پورے دور میں 1866 اور 67 سے لے کر 1947 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر پاکستان بن گیا۔ پاکستان اس کے کامیابی کے لیے بنایا گیا تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک نیشنل ہوم لینڈ ہوگا۔ بر صغیر مسلمانوں کا ایک ایسا وطن ہوگا جہاں مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جا سکے گا۔ یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں کہ 1935 اور 36 سے یہ بات مسلسل کہی گئی، اس لیے بر صغیر کے مسلمانوں کی تعداد بڑی تعداد میں تحریک پاکستان کا ساتھ دینے میں مشغول رہی۔